جو پہلی ٹاپ سٹوری تھی سیرش، ہم جانتے ہیں وفاقی کابینہ کا اجلاس اب ختم ہو چکا ہے اور اب اس کی اپڈیٹس بھی آنا باقی ہیں۔ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ سمری اپروو کر لی ہے وفاقی کابینہ نے اور پھر وہ پارلیمنٹ کو بھیجی جا رہی ہے، جس میں 21 ارب روپے جاری کرنے ہیں الیکشن کے لیے، کیونکہ اگر حکومت نے 21 ارب روپے جاری نہ کیے تو پھر بڑی مشکلات، کیونکہ ہم جانتے ہیں توہین عدالت میں ایک وزیر اعظم کچھ دنوں پہلے ہی گھر گئے تھے، شاید دوبارہ بھی جانا پڑ جائے اگر حکم عدولی ہوئی عدالت۔ بالکل، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، آئین پر عمل درآمد کروانا عدلیہ کی اب ذمہ داری ہے اور بھرپور طریقے سے وہ اس پر کام کر رہے ہیں۔ اور ابھی جناب صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ دوستی میں جو دشمنی کا ماحول ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوششیں بھی ایک طرف سے جاری ہیں، اور اس وقت اظہر صدیق صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اظہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اظہر صاحب آج پیسے جمع کرانے ہیں، کل رپورٹ پیش کرنی ہے، لیکن تاحال ہمیں کوئی پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اگر نہیں آج کروائے جاتے تو کل کیا ماحول ہوگا عدالت میں؟ دیکھیں، ایک تو بڑی واضح ہے کہ جہاں تک صدر پاکستان یا باقی لوگوں کا مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں ایشو ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہونا ہے، اور وہ سیکٹری فائنانس آپ کو پتا ہے، پھر ہم گورنر اسٹیٹ بینک وغیرہ سب کو بلایا ہوا تھا، اور یہ پیسہ آنا ہے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کے ساتھ۔ اب وہ پیسہ سارا پڑا ہوا ہے، اسٹیٹ بینک نے رپورٹ دے دی 1346 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے، اور صرف 20 ارب روپیہ دینا ہے۔ اب 20 ارب روپیہ صرف دینا ہے تو 20 ارب یہ دینا نہیں چاہتے اب، اور یہ تو کمٹ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت امپلیمنٹیشن کرانے کی بات ہے۔ ہم سزائیں دے کے گھر تو بھیج دیں گے لیکن مسئلہ نہیں حل ہوگا اس کا۔ اسی لیے میں تو آپ ہی ہوں کہ جتنا مرضی کر لیں، گورنر اسٹیٹ بینک نے پیسہ دیکھیے ایلوکیٹ بھی کر دیا، ریزرو بھی کر دیا، اب اسے آگے ٹرانسفر کی بات ہے، اور یہ آج تک کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ سپلیمنٹری گرانٹ سے جب پیسہ جائے پہلے اپروول ہوتی ہے، اس کی اپروول ہوتی ہے۔ نہیں تو اظہر صاحب، جیسا کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ پنجاب حکومت ہے قائم مقام، اس کی مدت تو مکمل ہو چکی ہے، الیکشن چونکہ ابھی نہیں ہوا تو ایک عذر کچھ ایسا بھی پیش کیا گیا، قائم مقام گورنر نے بتایا کہ انہیں فنڈ جاری کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ قانون کیا کہتا ہے ایسی صورتحال؟ اچھا، ایک تو میں بتاتا چاہوں، شیخ رشید صاحب کی طرف سے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی گئی ہے کہ جو چیف منسٹر ہے وہ آئینی اور قانونی طور پر تعینات ہوا ہے۔ بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا چاہوں آپ کو، صرف یہی نہیں ہے، لیکن جو اہم بات ہے کہ 90 دن پورے ہو چکی ہیں اور نگران حکومت چل نہیں سکتی ہے، اور یہ الیکشن کو جتنا ڈیلے کیا گیا ہے، یعنی الیکشن کو 14 تاریخ تک تو میعاد ختم ہوگی اس کی، اب 90 دن سے آگے جتنی بھی یہ حکومت چل رہی ہے غیر قانونی اور غیر آئینی، اب اس معاملے کو بھی چیلنج کر رہے ہیں اور ہائی کورٹ میں لے کے آ رہے ہیں۔ ہائی کورٹ میں یہ سارا معاملہ کہ 90 دن سے ایک دن بھی آگے بڑھا نہیں جا رہا ہے، اور یہ جس طرح پاکستان میں جس طرح کھلواڑ ان کے ساتھ اب ہو رہا ہے، تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا۔ یعنی نگران حکومتیں، یعنی میں تو سارے معاملے میں سب سے بڑا قصور الیکشن کمیشن کو مانگتا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے اپنا آئینی اور قانونی اختیار استعمال نہیں کیا۔ مثال کے طور پر اس نے جس طرح محسن نقوی کو تعینات کیا، اور جس طرح کہ انہوں نے اس پنجاب گورنمنٹ کو تباہی کر دی، یعنی ٹرانسفر، پوسٹنگ، 144 لگانا، اینٹی کرپشن پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ بن رہا ہے۔ بھائی آپ تو نگران حکومت ہے، الیکشن کے لیے آئے ہیں، الیکشن میں کروانے کے لیے بتائیں سیریس کیا ہے۔ اس کے لیے سیریس آپ نے دیکھ لیا کہ کچے کا آپریشن شروع کر دیا گیا، ایک دن کے لیے صرف ہمیں اپنا ریٹرننگ آفیسر جب الیکشن ہوں گے تب پولیس فورس چاہیے، لیکن انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے جگڑ کے رکھ دیا ہے۔ اب اگر یہی جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے آئین کے آرٹیکل 190 کے تحت اختیار استعمال کر رہی ہے، ایسا اختیار ان کے پاس بھی ہے 220 کے تحت، اور یہ 220 کے تحت الیکشن کمیشن اسٹیٹ بینک کو کہتی ہے، اسٹیٹ بینک انکار نہیں کر سکتا تھا، اور اسٹیٹ بینک اور یہ پیسہ جو ہے نا قوم کا پیسہ ہے، امانت ہے۔ بالکل ٹھیک اظہر صاحب، لیکن میرا آپ سے ایک سوال یہ بنتا ہے کہ دیکھیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سیاست نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، سیاست نے ملک کے نظام کو تباہ کر دیا ہے، سیاست نے صوبوں کی خود مختاری کو تباہ کر دیا ہے۔ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی۔ بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो۔ حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد۔ آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز۔ CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।